چلتا جاؤں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، صبح کو کوئی موبائل کو کھنگال کر کے میری حرکتوں کو پکڑنے والا نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، بڑا چاق و چوبند ہو گیا لیکن بھول گیا کہ میرے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، میرے رب کو سب کچھ معلوم ہے، فرشتوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور فرشتوں نے سب کچھ نقل کر کے رب کو بتا بھی دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، خالی موبائل کی گندی تصویروں پر صبر کر لیتا، تو موبائل کے ذریعے جوا اور سٹا بھی کھیلنے لگا، تو موبائل کے ذریعے گیمنگ کی دنیا میں اپنے آپ کو برباد بھی کرنے لگا۔ ہاں مجھے کہنے دے، تو گیم کا اتنا دل دادا ہو گیا، ہاں تو ایک وقت میں اور ایک لمحے میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے اور جوے اور سٹے کی دنیا میں چلا گیا، اپنے آپ کو برباد کرتا چلا گیا۔ ہاں جوا اور سٹا وہی جو کرکٹ کے میدانوں میں تو کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہاں وہی جوا سٹا جو گلی اور ڈنڈوں میں تو کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہاں وہی جوا اور سٹا جو پتنگ بازی میں تو برباد کرتا ہوا اپنے مال کو نظر آتا ہے، ہاں وہی جوا اور سٹا جو کبوتر بازی میں تو اپنی حلال کمائی کو اور اپنے ماں باپ کی حلال کمائی کو اے اللہ کے نیک بندے برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج کل تو نیا فیشن میرے جوانوں کا بن گیا کہ موبائل کے ذریعے لوڈو کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اسی لوڈو کے ذریعے سے تو جوئے اور سٹے میں اپنی قیمتی مال کو آپس میں برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو عبادت گزار ہو جائے گا، تو اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ ابھی تیری نمازیں ادھوری ہیں، ابھی تیرے روزے ادھورے ہیں، ابھی تیرے حج اور عمرے ادھورے ہیں، جب تک حرام کاموں کو نہیں چھوڑے گا یہ ساری عبادتیں ادھوری ہیں۔ ہاں لوگ تجھے نمازی کہہ سکتے ہیں، لوگ تجھے حضرت کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر حرام کاموں کو نہیں چھوڑے گا ابھی اللہ کے رجسٹر میں تو عبادت گزار نہیں ہے، ابھی فرشتوں کے رجسٹر میں تو اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ نہیں بنے گا۔ اگر اللہ کے رجسٹر میں عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نصیحت میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو عبادت گزار ہو جائے گا۔ آج ذرا معلوم کریں میری اور آپ کی بھی شادیوں کا حال کیا ہے، ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، ان کے رات کے بے چین ہونے سے اور دنوں کے بے سکون ہونے سے۔ ابھی صدر محترم بتلا رہے تھے کہ ہمارے علماء محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اے ٹانڈا بادلی کے علماء، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن یہ قوم پھر بھی چھپ چھپ کر کے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس نے گانے بجانے بند کر دیے ہو سکتا ہے اس نے ناچنے گانا بند کر دیا ہو، لیکن ابھی بڑی ساری حرکتیں ہیں جو امت مسلمہ تجھے یاد کرتی بھی نہیں ہے اور ان حرکتوں کو کر گزرتی ہے۔ ابھی اس لین دین کے اندر کمی نہیں آئی ہے، ابھی جہیز میں کمی نہیں آئی ہے، ابھی لڑکے والے کا لڑکی والے کے سامنے بھکاری بن کر کے پلہ پھیلانا بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے جہیز کم ہو گیا ہو، لیکن چھپ کر کے جو بیٹے اور بیٹیوں کی ڈیل ہوتی ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، ابھی امت مسلمہ اسے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی اللہ کا نیک بندہ، ہاں تیری بات تو مانتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے تو کہتا ہے ڈی جے نہیں بجاؤں گا، ہاں نہیں بجاؤں گا، اللہ کے نیک بندے ناچ گانا نہیں کروں گا، لیکن اس کے علاوہ ابھی جہیز پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ او اللہ کے نیک بندو، اگر تم یہ سوچ لیتے آج امت کی مائیں بہنیں، آج میری بیٹیاں، آج میری جوان بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کے مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، ان کی عمریں زائد ہو چکی ہیں، وہ مجھے اور آپ کو اور مجھے اور آپ کے اسلام کو خیر آباد کہہ کر کے غیروں کے دامنوں میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، جانتا ہے ساری غلطی ان بچیوں کی نہیں ہے، اس سے بڑے گناہگار تو میں اور آپ ہیں۔ کیوں نہیں نکاحوں کو آسان کیا گیا؟
وقت پر کیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں تیری بچی تو بڑا مالدار ہے، تو نے اپنی بچی کا نکاح بڑے اعلیٰ اور اختیار کے ساتھ کیا ہے، بڑی مہنگی تو نے شادی کی ہے، لیکن کبھی دل کے اندر خیال آیا تیرا ایک غریب بھائی بھی ہے، تیرے دل کے اندر خیال آیا تیرا ایک غریب پڑوسی بھی ہے، تیرا ایک غریب رشتہ دار بھی ہے، اس کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں، جوانی کی دہلیز سے آگے قدم رکھ چکی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، کبھی خیال آیا آج ہم تمام غلطیاں بچیوں کی بتلاتے ہیں، حالانکہ تمام غلطیاں بچیوں کی نہیں ہیں، کیوں وقت پر نکاح نہیں کیے گئے، کیوں شادیوں کی تیاریاں نہیں کی گئی، کیوں بغیر لالچ کے ہم نے غریب بچی کو اپنے گھر کی دلہن بنانا پسند نہیں کیا۔ ہاں میں ان حضرت جیوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے لڑکوں کے بیٹوں کے نکاح بغیر جہیز کے کیے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی حرکت وہ اپنے گھر میں ان بہوؤں کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ سنے گا کون سی حرکت ہے؟ بغیر جہیز کے لے آیا قابل تعریف، بغیر کسی پریشانی کے لے کر کے آ گیا قابل تعریف۔ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو نے جہیز نہیں لیا، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس غریب بچی کو اسی گھر میں ٹارچر کیا جاتا ہے، اس غریب بچی کی کوئی قدر نہیں، اس غریب بچی جو جہیز لے کر کے نہیں آئی، جس کا باپ تجھے حضرت سمجھ رہا تھا، جس کا باپ تجھے دین پر چلنے والا بڑا متقی سمجھ رہا تھا، آج اس کی بچی اس گھر کے اندر جہنم سے زیادہ پریشان ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں، ارے جہیز نہیں لے کر کے آئی، تجھے صبح کو بھی نوکر بننا ہے، دوپہر کو بھی نوکر بن کے رہنا ہے، تجھے شام تک نوکری کرنی ہے۔ آج بغیر جہیز کی بچیوں پر اس طرح کا ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلم گھرانہ ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو نے بغیر جہیز کے کیا، لیکن تو نے اس سے بڑا ظلم اس بچی پر کر دیا ہے، تو نے اس بچی کو نوکر سے زیادہ گھر میں عزت نہیں دی، تو نے اسے کبھی بہو کی نظر سے نہیں دیکھا، تو نے اسے کبھی بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج تجھے بتاتا چلوں، یہ بہو ہے تیرے گھر کی، یہ تیری بیٹی بھی ہے، تجھے اسے جہیز کا تانا نہیں دینا ہے۔ ہاں آج بیٹا بھی تنہائی میں بیٹھ کر کے کہتا ہے، ارے وہ تو میرے گلے پڑ گئی، ورنہ مجھے جہیز اتنا ملنے والا تھا، مجھے اتنا مال و دولت ملنے والا تھا، نہ جانے میرے باپ کی قسمت کو کیا ہو گیا اور تجھے لے کر کے گھر میں آ گیا۔ یہ تانے دینے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی مالدار ہے جو بغیر جہیز کے بیٹی کو لے کر کے آیا ہے، بغیر جہیز کے اس بچی کو لے کر کے آیا ہے۔ کبھی عید کی چاند رات میں اس کو تانے دیے جاتے ہیں، تیرے گھر سے کوئی عیدی نہیں آئی ہے، کبھی شب برات میں تانے دیے جاتے ہیں، تیرے گھر سے کوئی تحفہ نہیں آیا ہے، ہاں تیرے گھر سے کوئی ودائیگی نہیں ملی ہے۔ یہ تانے دینے والے کوئی اور نہیں ہیں، مسلمان ہیں جو اس غریب بچی کو تانا دے کر اور اپنے گھر میں نوکر بنا کر کے رکھتے ہیں۔ تیری تعریف کرتا میں نے جہیز کے بغیر کیا، لیکن اللہ کے نیک بندے اس سے بڑا ظلم تو اس بچی پر کرتا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں، اللہ کے نیک بندوں؟ پھر کیوں نہ مجبور ہو کر کے بچیوں کو جہیز دیا جائے تاکہ وہ سکون میں رہیں، کیوں نہ بڑی بڑی ودائیگیاں قرضے پر دی جائیں تاکہ بچیاں سکون میں رہیں۔ تو اپنی غلطیوں سے، اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بچیاں اس گھر میں بیوی کی طرح نہیں، یا قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا مصداق نہیں، آج وہ بچیاں آئینے کی طرح نہیں، بلکہ ان کو نوکر بنا کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو غلام بنا کر کے رکھا جاتا ہے۔ اگر ذرا سی کمی اس بچی سے کوئی ہو جائے تو شکایتوں کے انبار اس کے گھر پر پہنچا دیے جاتے ہیں، شکایتوں کے انبار اس کے باپ کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ارے کیسی بچی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اس کو کھانا نہیں آتا ہے، اس کو خدمت نہیں آتی ہے۔ یہ الزام لگاتا ہے، اصل الزام نہ کھانا ہے نہ اس کی خدمت ہے، اصل جو تجھے درد کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے
کہ تو نے جذبات میں جہیز نہیں لیا ہے جو پوری زندگی تیرے دل کو تکلیف پہنچاتی رہتی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہاری تمام حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ تمہاری تمام حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کاش تم اس بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لیتے تو آج اپنے گھر کو جنت بنا لیتے، آج چوکیوں کچہریوں کے چکر کاٹنے سے بچ جاتے۔ آج اگر اس کے سر پر اگر بیٹی سمجھ کر کے ہاتھ رکھ دیتے تو رب کعبہ کی قسم یہ بیٹی تمہارے گھر کی جنت کی حور بن کر کے اپنا وقت گزارتی۔ لیکن تو نے کیا کیا ان بیٹیوں کے ساتھ؟ ان پر ظلم و جبر کی چکیاں پیسی ہیں۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے اللہ کے نیک بندو، ایک وقت وہ تھا کہ حضرت عمرو ابن العاص کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمرو ابن العاص اپنے بیٹے کا نکاح فرما لیتے ہیں، نیک بہو لے کر کے آتے ہیں۔ ہاں بیٹی بھی نیک ہے، بہو بھی نیک ہے۔ اور ذرا سنو گھر کے حالات کس طریقے سے رکھنے ہیں، ذرا سنو اللہ کے نیک بندو۔ حضرت عمرو ابن العاص نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، بڑی نیک خاتون ہیں، بڑی متقی اور پرہیزگار خاتون ہیں۔ حضرت عبداللہ ان کے شوہر ہیں۔ حضرت عمرو ابن العاص پوری گھر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، جس طرح بیٹے پر نظر رکھے اس طرح بہو پر بھی، ہاں اس کے حالات پر نظر رکھے، اس کے سکون پر نظر رکھے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو سسر کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیٹی سمجھ کر کے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اے اللہ کے نیک بندو، صرف یہ بہویں ہاں کھانا بنانے کے لیے نہیں ہیں، ہاں وقت سے پہلے چائے لانے کے لیے نہیں ہیں، ہاں تمہارے کپڑوں پر استری کرنے کے لیے نہیں ہیں، تمہاری بچوں کی پرورش کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ بہویں تمہاری محبت کی بھی طلبگار ہیں۔ ہاں ان کو اگر کوئی سکون نہیں مل رہا ہے تو سسر اور ساس کی ذمہ داری ہے کہ ان بچیوں سے معلوم کیا جائے میرے گھر میں آنے کے بعد بیٹی تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ آج یہ شکایتیں تو ہیں، بہو چائے نہیں بناتی، کھانا نہیں بناتی، بلا کام نہیں آتا، لیکن آج بڑے کم وہ ساس سسر ہیں جو یہ معلوم کر لے بیٹی تجھے میرے بیٹے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میرا بیٹا تجھے راضی رکھتا ہے، میرا بیٹا تجھے خوش رکھتا ہے، میرا بیٹا تجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچاتا۔ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ اگر بیٹا ہاتھ اٹھائے بہو پر تو ماں راضی ہوتی ہے، ہاں کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اور اگر ذرا سا کہنا مان لے تو ہماری ماں ناراض ہو جاتی ہے، یہ تو مجنون ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا، ارے یہ تو غلام بن گیا۔ یہ آج میرے اور آپ کے گھروں کا حال ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا سنو، حضرت عمرو ابن العاص ہیں، حضرت عبداللہ کی محترمہ کو بلاتے ہیں، حضرت عبداللہ کی بیوی کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں، اے میری بیٹی کی جیسی میرے گھر کی بہو، کیا تجھے میرے گھر کے اندر پریشانی تو نہیں ہے؟ کیا میرا بیٹا عبداللہ تجھے راضی رکھتا ہے؟ کیا میرا بیٹا عبداللہ تجھے خوش رکھتا ہے؟ چنانچہ وہ بہو کہتی ہے، اللہ اللہ، قربان جاؤں ایسی بہوؤں پر، قربان جاؤں، اگر ایسی بہویں مل جائیں تو گھر جنت بن جائے۔ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج ہماری بہوؤں کے بھی دماغ خراب ہو گئے ہیں، ذرا سا نہ گھر کے حالات کو سمجھتی ہیں، ذرا سی کوئی پریشانی آتے ہی گھر والوں کو معلوم نہیں، سیدھا بھائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہو پریشان ہے۔ حالانکہ پہلے اپنی پریشانی اپنے سسر کے ساس کے سامنے رکھی جائے کہ جن کو آپ اپنے ماں اور باپ سمجھتی ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندی، اور ذرا طریقہ دیکھو کیا فرما رہے حضرت عمرو ابن العاص، اے میری بیٹی جیسی بہو، ذرا بتا تو صحیح، کیا میرے گھر میں تو سکون سے رہتی ہے؟ اے میری بیٹی جیسی بہو، ذرا مجھے بتا تو صحیح، کیا میرا بیٹا تجھے پریشان تو نہیں رکھتا؟ تو نے ہمارے بیٹے کو کیسا پایا ہے؟ اس کی زندگی کیسی ہے؟ ذرا سنو، انداز تو دیکھو، کیا
فرماتی ہیں؟ اللہ اللہ قربان جاؤں، کیا فرماتی ہیں؟ ہاں حضرت عمر ابن العاص، آپ کا بیٹا بڑا متقی ہے، آپ کا بیٹا بڑا پرہیزگار ہے، ہاں اتنا پرہیزگار ہے کہ دن کو روزے سے رہتا ہے، رات کو عبادت میں اتنا منہمک رہتا ہے، اتنا مشغول رہتا ہے، اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اسے میرے پاس آنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ شکایت ہو گئی اللہ کے نیک بندو، تعریف میں شکایت کو چھپا لیا گیا۔ دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو اتنی عبادت کرتا ہے کہ میرے پاس آنے کا بھی موقع میرے شوہر کو نہیں ملتا ہے۔ یہ اشارے سننے تھے، یہ اشارے سننے تھے، حضرت عمر ابن العاص فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو سمجھاتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ جوان صحابی ہیں، اللہ کی محبت میں مستغرق ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں مستغرق ہیں۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا بات نہیں مان رہا ہے، اللہ کے نبی کی طرف شکایت لے کر کے چلتے ہیں۔ یہی طریقہ میرے اور آپ کا ہونا چاہیے۔ ہاں بیٹا اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھو تو کسی بڑے کو بلا کر کے لاؤ، کسی عالم کو بلا کر کے لاؤ، کسی دعوت کے بڑے ساتھی کو بلا کر کے لاؤ، کسی خانقاہ کے بڑے بزرگ کو بلا کر کے لاؤ۔ خود ان پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو، خود ان کو ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک زمانہ وہ تھا جب تم ڈانٹتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا جب تم ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ خبردار، اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کو ڈانٹا یا ہاتھ اٹھایا تو پھر سنو کیا فرماتے تھے میرے آقا، اپنی جوان اولاد کو کبھی ڈانٹنے اور ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ یہ کن کے کلمات ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا کے کلمات ہیں۔ آج کیوں بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کے بیٹا چلا جاتا ہے، میں اور آپ سنت پر عمل نہیں کرتے؟ ہم جوان بیٹے کو ڈانٹتے ہیں اس کی بیوی کے سامنے، جوان بیٹے پر کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اس کے دوستوں کے سامنے۔ یہ اولاد تم سے نفرت کرنے لگے گی، یہ اولاد تم سے دور ہو جائے گی، یہ اولاد تم سے دور ہو کر کے تم سے ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ اے اللہ کے نیک بندو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے عرض کرتے ہیں، آقا میرا بیٹا عبادت میں اتنا مستغرق ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً ان کی شکایت پر آپ حضرت عبداللہ کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بلا کر کے لاؤ، بلکہ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت عبداللہ کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ ہاں بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا گیا، لیکن میں مختصراً عرض کرنے لگا۔ میرے اور آپ کے آقا عرض کرتے ہیں، عبداللہ یہ کیا کرنے لگے؟ عبداللہ یہ کیا سن رہا ہوں؟ اللہ کے نبی عبادت کرنے سے دور نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کیا فرماتے تھے؟ عبداللہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اگر تو ان حقوق کو ادا کرے گا تو یہ حقوق کا ادا کرنا یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا، یہ حقوق کا ادا کرنا یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ کہاں ہے آج ان بہووں کو اپنی بیٹیاں سمجھنے والے؟ آج تو اگر جہیز میں ذرا سی کمی آ جائے تو بہو صرف گھر کی نوکرانی تو ہو سکتی ہے لیکن بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بہو گھر میں پریشان تو ہو سکتی ہے لیکن اسے سکون نہیں مل سکتا۔ یہ آج مسلمانوں کے گھروں کے حال ہیں، یہ آج بڑے بڑے مالداروں اور حضرت جیوں کے گھروں کے حال ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ بڑی کمیوں میں آ گئے، اس لیے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے، حرام کاموں کو چھوڑ دو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے، تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے، حرام کاموں سے دور ہو جاؤ۔ آپ کے اس ٹانڈا بادلی میں علماء کی محنت سے اور برکت سے بڑا سدھار اور اصلاح ہو گئی اور بڑا معاشرہ سدھار کی طرف ہے، لیکن ابھی پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے، ان کو
کو بھی اللہ کے لیے ختم کیا جائے، اپنے رب کی رضا کے لیے ختم کیا جائے، یہ مہنگی مہنگی منگنیاں ختم کی جائیں، یہ سگائیاں ختم کی جائیں، یہ جہیز کا لین دین ختم کیا جائے، یہ غریب بچیوں پر ظلم سے بچایا جائے۔ اگر ہم نے نکاحوں کو آسان نہ کیا اور حرام کاموں سے ان نکاحوں کے معاملوں میں ہم باز نہ آئے تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو، ہم اللہ کے یہاں عبادت گزاروں میں کبھی شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے پہلی نصیحت میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو تم عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ دوسری نصیحت فرمائی ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جتنا اللہ نے دیا وہ میرے لیے کافی ہے، اس زمین کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لے تم مسلمان ہو جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تم مومن ہو جائے گا۔ اور آگے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے جوانوں زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، یہ زیادہ ہنسنا شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ زیادہ ہنسنا قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو پسند نہیں ہے، نہ رب کو پسند ہے نہ رب کے محبوب کو پسند ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج تو نے ہنسی کی محفلیں سجا رکھی ہیں، نہ تو غم کے ماحول کو دیکھتا نہ بڑوں کی محفلوں کو دیکھتا، اور تو صرف ہنسنے کے ماحول کو بنا کر کے رکھتا ہے، یہ زیادہ ہنسنا تیرے دل کو مردہ کر دے گا۔ ابھی میں نے ایک نصیحت پر گفتگو کی، انشاءاللہ موقع ملے گا باقی 4 نصیحتوں پر بھی گفتگو کروں گا، بس یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔